بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کو یہاں آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو میں تھوڑی مجھے دیر ہوئی اس کی معذرت بھی کرتا ہوں، کیونکہ آج بڑا ہمارا ہیوی شیڈیول تھا۔ سب سے پہلے میں اس کمپنی کے اندر جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علماء مشائخ کا بہت بڑا رول پاکستان میں بنانے کا تھا، جو قادری صاحب نے ابھی اپنی تقریر میں کہا، اور وہ ہونا بھی تھا کیونکہ دنیا کی تاریخ میں ایک ہی ملک اسلام کے نام پہ بن رہا تھا، اور جس ملک کا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اس میں جو دینی حلقے تھے انہوں نے تو پوری طرح اس میں مدد کی۔ شاید ایک آدھ ایسے تھے جنہوں نے مخالفت کی، لیکن زیادہ تر سارے نے قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا آج ایک بہت بڑا رول ہے اس پاکستان کو وہ پاکستان بنانا جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا۔ اگر آپ علامہ اقبال ان کی آپ ساری جو ان کا جو فلسفہ پڑھیں تو وہ ان کی جو خواب تھی پاکستان کی، وہ ایک بڑی عظیم خواب تھی، ایک بڑا ذہن تھا، اس کی خواب بھی بڑی تھی، اور جو وہ پاکستان کا تصور تھا وہ ایک زیادہ تر لوگ سمجھتے نہیں ہیں بدقسمتی سے۔ وہ یہ پاکستان کو دیکھنا چاہتے تھے ایک ایسا ملک جو کہ ایک ساری دنیا کے لیے ماڈل بنے گا کہ اصل میں اسلام کیا ہے، کیونکہ مسلمان اسلام سے دور ہوتے گئے۔ اور ایک بہت عظیم مسلمان اسکالر تھے محمد عبدو، تو میں ان کا پڑھ رہا تھا کہ وہ جب آج سے پتہ نہیں 125 سال پہلے وہ جب مغرب گئے اور پھر جب مغرب سے واپس آئے، مصر واپس آئے، تو انہوں نے مغرب میں کہا کہ وہاں اسلام تو نہیں تھا، نہیں وہاں مسلمان تو نہیں تھے، لیکن اسلام بڑا دیکھا۔ اور جب واپس مصر میں آئے تو کہا مسلمان تو بہت ہیں لیکن اسلام نظر بہت کم آتا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو وہ ملک بنانا تھا جو دنیا نے دیکھ کے تو ہمیں متاثر ہونا تھا۔ جس طرح جب مسلمان تاجر گئے انڈونیشیا اور ملیشیا میں تو وہاں کوئی فوج نہیں مسلمانوں کی گئی تھی، ان کے کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اور اگر آپ پڑھیں تاریخ کی کتابیں تو جب کروسیڈرز نے جب حملہ کیا مسلمان کی ریاستوں میں آج سے 1000 سال پہلے، تو وہ جو مسلمانوں کے متعلق لکھتے ہیں وہ بھی پڑھنے والی چیزیں ہیں کہ وہ ان کو ایسے متاثر ہوتے تھے، ان کے کیریکٹر سے، ان کی کلچر سے، ہر چیز سے وہ متاثر تھے۔ تو ہم نے اس ملک کو وہ ملک بنانا تھا جس سے دنیا دیکھ کے کہتی کہ یہ دیکھیں یہ پاکستانی، یہ مسلمان آ رہے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہم اس آئیڈیل سے، اس خواب سے کافی دور نکل گئے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کا بہت بڑا رول ہے اس ملک کو واپس اس راستے پہ لانے کے لیے۔ میں پہلے 2 چیزیں کہہ دوں، کیونکہ میں یہ ضرور ہر جگہ بات کرتا ہوں، لوگ مغرب کو جانتے نہیں ہیں، میں شاید باقی سب لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں مغرب کو، اس لیے میں نے ہر فورم کے اوپر بات کی اسلاموفوبیا کی۔ وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیوں مغرب اس چیز کو سمجھ نہیں رہی۔ 2 وجوہات ہیں اس کی۔ ایک کہ دہشت گردی کو انہوں نے اسلام کے ساتھ جوڑ دیا، اسلامک ٹیررزم، اور افسوس سے میں دیکھتا رہا ہوں خاص طور پہ پچھلے 20 سال میں کہ ہمارے مسلمان ملکوں میں اس کا رسپانس نہیں آیا۔ اصولاً ہماری طرح کے لیڈرز کو بتانا چاہیے تھا
کہ دہشت گردی کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ کسی اور اللہ کے دین کا سے تعلق ہے. دین اور دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہر جدھر بھی انسانی معاشرہ ہوتا ہے وہاں ہر انسانی معاشرے میں ایک طرف انتہا پسند ہوتے ہیں, ایک طرف وہ جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں, اور ایک طرف زیادہ تر ماڈریٹ لوگ ہوتے ہیں. یہ سارے انسانی معاشرے اسی طرح ہی ہوتے ہیں. تو کبھی بھی کسی یہ کہنا کہ کوئی اسلام ریڈیکل اسلام ہے, انتہا پسند اسلام ہے, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں, اور ہم یہ سمجھا نہیں سکے. ابھی بھی وہ کہتے ہیں ریڈیکل اسلام, اسلامک ٹیررزم, اسلامک ایکسٹریمزم, اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان لیڈرشپ نے اس کی کبھی بھی وضاحت نہیں کی مغرب میں. اور کیونکہ میں سمجھتا تھا اور مغرب میں دیکھتا تھا تو یہ بگڑتا گیا. آخر میں یہ سٹیج آ گئی کہ وہ یعنی یہ جو خودکش حملے ہوتے ہیں اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اسلام کی وجہ سے. تو یہ جو چیز ہم نے پھیلنے دی, ڈس انفارمیشن, اسلام کے خلاف کیمپین, اس کو پہلے تو مسلمان دنیا کی لیڈرشپ نے کاؤنٹر نہیں کیا. اور میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا رہا کہ, اور باہر مغرب میں بھی ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ خودکش حملے 9/11 سے پہلے جو سب سے زیادہ خودکش حملے کیے تھے وہ ٹیملز نے کیے تھے سری لنکا میں. وہ ہندو تھے لیکن کبھی کسی نے ہندو ٹیررزم نہیں کہا. اور اس سے پہلے جب جاپانیوں نے, جب وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہارنے والے تھے تو انہوں نے بھی جہازوں میں بیٹھ کے خودکش حملے کیے امریکی کشتیوں کے اوپر, لیکن کبھی انہوں نے ان کی دین کے اوپر نہیں کہا کہ جی خودکش حملے کچھ جاپان کی ان کا دین کہتا ہے. تو یہ پہلے تو یہ غلطی ہم نے کی اور یہ پھیلتا گیا. پھر ایک اس سے پہلے غلطی کی, سلمان رشدی نے جب کتاب لکھی سیٹینک ورسز, فتنہ اس نے کیا اور اسے پتا تھا کہ مسلمان دنیا میں ایک ریاکشن آئے گا, غصہ ہوگا. لیکن مغرب کے اندر اس نے یہ کہا کہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں مسلمان یہ بڑے تنگ نظر ہیں, یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہیں, اور اس لیے دیکھیں یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, حالانکہ یہ آزادی رائے ہونی چاہیے کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں. اسے پتا تھا کہ کیا ریئیکشن آنا ہے کیونکہ وہ مسلمان گھر میں بڑا ہوا تھا. لیکن مغرب میں لوگوں کو نہیں پتا تھا کیونکہ ان کا رویہ دین کا بالکل مختلف ہے جو ہمارے مسلمانوں کا ہے. وہ بالکل اور طرح دین کو دیکھتے ہیں. میں جب پہلی دفعہ گیا برطانیہ تو وہ کارٹون بنائے ہوئے تھے انہوں نے اپنے, میں بات نہیں کروں گا نعوذ باللہ, لیکن اپنے دینی جو ان کو دینی سمجھتے تھے ان کا بالکل مختلف تھا. تو ان کو سمجھ نہ آئے اور ہم سمجھا نہ سکیں. جو ہونا چاہیے تھا کہ مسلمان دنیا کے سربراہ کو پھر سے یونائٹڈ نیشنز فورم ہے, OIC فورم ہے, وہاں ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا کس طرح کا پیار اور عشق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمیں سمجھانا چاہیے تھا کیونکہ ان کو تو سمجھ نہیں تھی, اور ہمیں ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ آزادی رائے کے نام پہ ہمیں تکلیف نہ دیں ان کے اوپر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہوئے. لیکن نہیں کیا کسی نے. اور ہوا کیا کہ یہ جو فتنہ تھا, جس کو پتا تھا کہ مسلمان ریئیکٹ کریں گے, وہ بار بار کبھی کارٹون لے آئیں کبھی کچھ لے آئیں اور تکلیف دیتے رہے مسلمانوں کو جو پھر ریئیکٹ کرتے تھے. تو وہ موقع مل گیا اسلامو فوبیا کا. اور مسلمان جو رہتے ہیں, ہمیں تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا, لیکن آپ کو حیران ہوں گے کہ جو مسلمان رہتے ہیں آج مغربی دنیا میں, بلکہ ہندوستان میں بھی, کتنی مشکلوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اسلاموفوبیا کی وجہ سے. ہماری عورتیں جب وہ اپنا سر کور کرتی ہیں اور وہ جاتی ہیں پبلک میں تو ان کے اوپر آوازیں لگاتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ہمارے جو دینی لوگ جن داڑیاں رکھ کے جب پبلک میں جاتے ہیں, جو وہ سمجھتے ہیں مسلمان ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے. نیوزی لینڈ کے اندر ایک
ایک بندوق والا دہشت گرد جا کے 50 مسلمانوں کو قتل کر دیتا ہے. تو اسے کیا پتا کہ جب اسلام اور دہشت گردی کو اکٹھا کر دیا تو لوگوں کو کیا پتا کہ کون سا مسلمان دہشت گرد ہے یا کون سا مسلمان انتہا پسند ہے. وہ تو سب ایک ہو گئے ان کی نظر میں. تو اس لیے وہاں مغرب میں مسلمانوں کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان دنیا کے جو سربراہ ہیں, ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی سب نے مل کے اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھانے کی. اس لیے میں OIC میں بھی یہ چیز اٹھائی, آتے ساتھ ہی یونائٹڈ نیشنز میں بھی اٹھائی, اور بار بار دوسری دفعہ پھر اٹھایا کہ کوشش کر رہا ہوں. اور پھر میں نے سارے مسلمان سربراہ کو لیٹر لکھے کہ جب تک ہم سب مل کے مغرب کو نہیں اپروچ کریں گے, یہ بار بار اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی اور ہمیں تکلیف ملتی رہے گی, اور ان کو موقع مل جائے گا کہنے کا کہ دیکھیں جی کتنے تنگ نظر ہیں مسلمان. جبکہ یہودی کیونکہ وہ آرگنائزڈ ہیں, آج کسی کی مجال نہیں ہے, کوئی بھی یہودیوں کے خلاف بات نہیں کر سکتا وہاں مغرب پہ. وہ ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں, جو بھی اسرائیل کی بھی کوئی تنقید کرے وہ اینٹی سیمائٹ کہہ دیتے ہیں, سب چپ ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں کرتا. اور جو ہولوکاسٹ ہے, جس جو ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے یہودیوں کے خلاف جرمنی کے اندر, تو آج اس کی آپ آزادی کے رائے کے نام سے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر سکتے, اس طرح کا اس کی کوئی منفی بات نہیں کر سکتے. 4 یورپین ملکوں میں جیل میں چلے جاتے ہیں. تو وہاں آزادی رائے نہیں ہے, لیکن ادھر وہ آڑ لے لیتے ہیں آزادی رائے کی. اور میں اس کو زیادہ اپنی کمزوری سمجھتا ہوں, اپنی مسلمانوں کی. اور انشاءاللہ میں آپ سب کو یہاں یہ کہتا ہوں کہ میں پوری کوشش کرتا رہوں گا, مسلسل کوشش کروں گا. مسلمان دنیا کے سربراہوں کو میں پوری ہر طرح جب بھی میں ملتا ہوں میں ان کو بھی کوشش کرتا ہوں, اور مغرب کے بھی جب ان کے سربراہ کو ان کو بھی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ایک انسانوں کے اندر تقسیم ہو رہی ہے. یہ جب آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اب جی میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے نظر میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں, لیکن ایک طالب علم ہوں, اور میں کافی اسٹڈی کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں, اور کافی دیر سے کر رہا ہوں. یہ میرا ایمان ہے کہ جو مدینہ کی ریاست تھی, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, کیونکہ وہ انہوں نے بنائی تھی, اور قرآن میں اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ان کی سنت پہ چلو, تو یہ میرا ایمان ہے کہ جو بھی اس ریاست کے اصولوں پہ چلے گا اللہ اس قوم کو اٹھا دے گا. اور وہ قوم اگر مسلمان نہ بھی ہو تو اللہ اس قوم کو اٹھا دے گا اگر ان اصولوں پہ چل گئی وہ قوم. اور کیونکہ میں مغرب پھرا ہوا ہوں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے ان قوموں کو جو محمد عبدو نے کہا تھا آج سے 125 سال پہلے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مغرب میں. دیکھیں جو اصول انہوں نے بنائے تھے نا, وہ اصول آج آپ حیران ہوں گے. وہ یورپ کے اندر, اسکینڈینیویا میں خاص طور پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو وہ اصول نظر آئیں گے. عملی طور پہ وہ معاشرے وہ امپلیمنٹ کر بیٹھے ہیں. انسانیت کا نظام, یعنی ایک غریب آدمی, اس کو پوری طرح ریاست اس کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے, جو دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا. اس کے تعلیم, اچھی تعلیم اور ریاست دیتی اور مفت. اور وہاں یہ نہیں ہوتا کہ 3 قسم کے سلیبس ہیں, انگلش میڈیم, اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے, 3 ڈفرینٹ سلیبس. ایک سلیبس ہوتا ہے, میں غریب آدمی ہوں, میرا بچہ میں پیسے نہیں دے سکتا, حکومت اس کو اعلیٰ تعلیم دیتی ہے, اور وہ تعلیم کہ وہ بچہ ملک کا وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے, ڈاکٹر بن سکتا ہے, کہیں بھی, یعنی کوالٹی کی تعلیم دیتی ہے اور مفت. بے روزگار ہو, حکومت پیسے دیتی ہے جب تک اس کو روزگار نہیں ملتا.
وہ اگر ہسپتال میں جائے گا اس کو مفت علاج ملے گا. میں یہ اسکینڈینیویا کی اب بات کر رہا ہوں. عدالت میں جائے گا لیگل ایڈ ملے گی, حکومت وکیل کر کے دے گی اس کو. اس کو ایک فلاحی ریاست کہتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کی تھیں, جس سے انہوں نے عام آدمی کے لیے ساری بنیادی ضروریات پوری کی تھی. اور دوسری چیز جو انہوں نے مدینہ میں کیا تھا وہ رول آف لا, قانون کی بالادستی. قانون کی بالادستی یہ کبھی بھی آج تک, میں آپ سارے علماء اور مشائخ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آج تک کوئی دنیا کا معاشرے نے ترقی کی نہیں جدھر قانون کی بالادستی نہیں ہوئی. کوئی آج اٹھا کے دیکھ لیں, آج دنیا کا خوشحال ملک دیکھ لیں, سارے جتنی زیادہ قانون کی بالادستی, رول آف لا, جتنا انصاف کا نظام, اتنا ہی وہ ملک خوشحال ہے. تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو اس کو سزا ملے گی, اور پھر کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک پورا فلسفہ ہے اس کے اندر. اور ہمارے سامنے آج آپ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اربوں روپے کے کیسز ہیں لوگوں پہ, اور وہ کہتے ہیں ہمیں این آر او دے دو. غریب لوگ جیلوں میں مرے, جنہوں نے گائے چوری کی, بھینس یعنی موٹر سائیکل چوری کیا, وہ تو جیلوں میں چلے گئے. تو جن کے پاس ثابت ہو گیا کہ اربوں روپے انہوں نے اس ملک کے چوری کیے ہیں اور باہر لے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں این آر او دے دو. یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. یہ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئی تمہارے سے پہلے, جو یہ بڑوں کو, طاقتور کو, ڈاکو کو این آر او, اور بیچارے چھوٹے لوگوں کو پکڑے جیل میں. چھوٹے لوگوں کی چوری سے تو ملک نہیں تباہ ہوتا. آپ گائے بھینسیں, یہ موٹر سائیکل اور تھوڑی چوریاں, اس سے ملک نہیں تباہ ہوتا. ملک تباہ ہوتا ہے جب ملک کا وزیر اعظم اور اس کے وزیر چوری شروع کرتے ہیں. اور آج تیسری جو ہم کہتے ہیں یہ ڈیولپنگ ورلڈ, یہ جو جن کو تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں, ڈیولپنگ ورلڈ, غریب ملک, آپ ایک ایک غریب ملک کو دیکھ لیں, ہر جگہ ان کے سربراہ, ان کے وزیر اعظم, ان کے وزیر وہاں سے ملک کا چوری پیسہ کر کے باہر لے جاتے ہیں. ایک ایک ملک میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ہر سال, یہ ذرا آپ سب کے لیے, ہر سال 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں جاتا ہے. 1000 ارب ڈالر. یعنی ہمارا جو, آپ یہ سوچیں کہ ہمارا جو سالانہ بجٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 60 ارب ڈالر ہے. تو 1000 ارب ڈالر صرف غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں پہ جا رہا ہے. تو اس لیے وہ کیوں چوری ہو کے جاتا ہے, وہاں بھی یہی ہو رہا ہے. طاقتور این آر او اور غریب آدمی جیل میں. تو یہ نظام جو حضرت, اور اس کو کہتے ہیں ظلم کا نظام, اور اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو میں جو آپ سے چاہتا ہوں, 4 چیزیں آپ سے چاہتا ہوں. ایک تو مدینہ کی ریاست کے اصول, یہ پلیز آپ ہر جدھر بھی آپ بات کرتے ہیں لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ وہ اصول کیا تھے. وہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول کے سیٹ اپ کیا تھا, جو بنیاد بنائی تھی اس کی, وہ کوئی وجہ تو تھی کہ وہاں ہمیں قرآن کہتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو, اللہ کہتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو, کہ وہی قوم جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے. اور یہ نہیں کہ کوئی صدیاں لگی یا 15-20 سالوں کے اندر ان کی ہجرت کے بعد 15-20 سالوں کے بعد 2 سپر پاورز گھٹنے ٹیک گئی. یہ تو تاریخ کا حصہ ہے نا, یہ تو کوئی کہانیاں نہیں ہیں, یہ تو ڈیٹس ہیں. یہ تو آپ پڑھ لیں ہسٹری آف دا ورلڈ
اس کے اندر آپ کو بتا دیں گے کہ وہ ایک ساری دنیا دانگے ہوا کیا تھا. کوئی ابھی تک نہیں سمجھ سکتا کہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا. دیکھتے دیکھتے ساری دنیا میں پھیل گئے. وہ اس لیے اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, ان اصولوں سے سیکھو. قوم کو اوپر اٹھانا ہے تو وہ اصول وہ طے کر گئے تھے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ, آپ علماء اور مشائخ آپ جانتے ہیں ساری چیزیں, تو آپ کو اس کے اوپر پورا لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے. اور ان مدینہ کے اصولوں کے اندر جو میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز جو مجھے بڑا مسئلہ آ رہا ہے اپنے ملک میں, وہ ضرور آپ بات کریں. مولانا رومی, ان سے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے. مولانا رومی نے کہا کہ قوم تب مرتی ہے, انہوں نے 2 درختوں کا بتایا, ایک بڑا خوشبودار اور ایک بڑا بدصورت درخت. جب ایک قوم ان کے اندر فرق کرنا ختم کر دیتی ہے, قوم مر جاتی ہے. جب قوم ایک اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے, قوم مر جاتی ہے. دیکھیں, پیسہ چوری ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے, قوموں کے لیے پیسہ آتا جاتا ہے, لیکن جب ایک قوم کی اخلاقیات تباہ ہوتی ہے تب قوم مرتی ہے. اس لیے یہاں جو ظلم ہوا ہے نا ہمارے ملک میں, کہ میں دیکھتا ہوں ایک ہمارے 8-9 ہمارے بڑے بڑے صحافی وہ جا کے عدالت میں چلے گئے کہ جی ایک آدمی جو سپریم کورٹ نے کنوکٹ کیا ہے, جس کو جو ملک سے جھوٹ بول کے باہر بھاگ گیا ہے, جس کے پتہ ہے کہ اربوں روپے باہر پڑے ہیں, یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ, اور وہ کہتے ہیں جی اس کو تقریر کرنے کی اجازت دی جائے. یعنی ہم کیا میسج دے رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو, اپنے یوتھ کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ چوری کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, کہ آپ ملک سے جھوٹ بول کے فرار ہو جائے, کوئی فکر نہیں ہے. آپ کے پاس اربوں روپے کی باہر پراپرٹی, آپ جواب ہی نہیں دے سکتے, لیکن آپ کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے. میں کیونکہ مغرب کو پھر میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہیے, کیونکہ میں جانتا ہوں, آپ یقین کریں کہ اگر اس طرح کوئی آدمی وہاں یہ کرتا پبلک کے پیسے سے تقریر کیا, وہ کسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتا تھا. دیکھیں, یہ جو کرپشن ہے نا, یہ ملک کی سب سے بڑی کینسر ہے, لیکن اس سے کبھی قانون سے نہیں لڑا جاتا. ہاں, ہم قانون سے لڑ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, ہم قانونی کارروائی ہو رہی ہے, لیکن قانون سے پورا معاشرہ لڑتا ہے, کیونکہ معاشرے کا پیسہ چوری ہوا ہوتا ہے. میرا تو نہیں پیسہ چوری ہوا, تو پورا معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. اور تب معاشرہ جیتتا ہے جب ایک تھانے دار یا پٹواری بھی رشوت لیتے ہوئے ڈرے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر پتہ چل گیا لوگوں کو. یہ سمجھنے کی بات ہے. جب معاشرے کے اندر ویلیو سسٹم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ معاشرہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا جو آدمی اس معاشرے کے پیسے چوری کرے, قانون توڑے, تب وہ معاشرہ جیتتا ہے کرپشن کی جنگ. سنگاپور کے اندر, سنگاپور ہمارے ساتھ ہمارے تھوڑی دیر بعد آزاد ہوا, ادھر ایک پرائم منسٹر آ گیا, وہاں بھی کرپشن تھی. اس نے آ کے, وہ خیر چھوٹا ملک تھا, اس نے آ کے آہستہ 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 اس کو 5-10 سالوں کے اندر اس نے کرپشن پہ قابو پا لیا. لیکن پھر اس نے ایک اس طرح کی اخلاقیات سنگاپور کو دی کہ 15 سال کے بعد اس کے آنے سے اس کے ایک وزیر نے پیسے چوری کیے, کرپشن کی, وہ پکڑا گیا. وہ اور قریب تھا پرائم منسٹر کے, وہ قریب تھا وزیر. جب وہ پکڑا گیا اور اس نے کہا, اس کو جب سزا ہونی تھی, اس نے خودکشی کر لی. کیوں خودکشی کی؟ اس کو پتا تھا کہ معاشرے میں میری جگہ ہی حیثیت ختم ہو گئی ہے, اب میں نہ میرا رشتہ دار کہیں جا ہی نہیں سکیں گے, معاشرہ میں پوچھے گا نہیں. امریکہ کے اندر ایک برنی میڈوف, ایک نام, اربوں پتی بن گیا, اربوں پتی. اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے. وہ اس کے سارے بڑے بڑے امریکہ کے بڑے بڑے نام اس کو جانتے تھے, وہ پارٹیز ڈنرز پہ جاتا تھا. اس کے 2 بیٹے تھے اور ایک اور بیوی کے علاوہ 2 بیٹے تھے. وہ پتہ چلا 15-20 سال کے بعد کہ اس نے ایک بہت بڑی کرپشن کی. اب یہ ذرا آپ سنیں
کہ کیا فرق ہوتا ہے معاشرے میں، کیسے معاشرہ کرپشن کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب پتہ چلا اس کی بیوی نے اس کو طلاق دی، اس کے ایک بیٹے نے خودکشی کر لی، دوسرا بیٹا غم میں چلا گیا کہ جگہ کوئی نہیں ہے، وہ سٹریس کے اندر ہی مر گیا۔ یعنی یہ میں صرف اس کو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے خوف ہوتا ہے لوگوں کو، پکڑے گئے تو کیا ہوگا۔ تو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے کرپٹ لوگ شام کو ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ جا کے ان کو ایسے رکھتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں یہ معاشرے کا حصہ ہے۔ جب آپ یہ لوگوں کو پیغام ہی نہیں دیں گے کہ یہ بری چیز ہے، تو قانون بنانے سے تو نہیں کرپشن ختم ہوتی۔ تو میں آپ سے یہ یہاں ہیلپ چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں تو بڑا واضح ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے ایک بد کردار آدمی اور ایک نیک آدمی کو ایک ترازو میں تو نہیں، آپ وہ ایک تو نہیں ہے، آپ ان کو ایک طرح تو نہیں ٹریٹ کریں گے۔ جب آپ سزا اور جزا یا اچھے برے کی تمیز ہی نہیں کریں گے تو برائی میں تو پھر کوئی بری چیز نہیں ہے۔ شارٹ کٹ ہے، میں پیسہ بناؤں، میں کیوں محنت کروں جب میں پیسے بنا سکتا ہوں۔ اچھا جی، دوسری چیز، 4 چیزیں آپ سے چاہ رہا تھا۔ دوسری چیز یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی بات کریں تو لوگوں کو صفائی کی طرف لگائیں۔ ہم مغرب میں جاتے ہیں، وہاں صاف ستھری جگہ ہوتی ہے، وہاں جائیں آپ، یعنی ہم کیوں نہیں صاف ہو سکتے؟ ہم کیوں نہیں؟ اس پہ کوئی پیسے لگانے کی تو چیز نہیں ہے، یہ تو مائنڈ سیٹ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جدھر بھی جو بھی موقع ملے آپ ضرور، کیونکہ آپ سب کے پاس آواز ہے، لوگوں کو سمجھائیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آدھا ایمان صفائی ہے، تو کسی وجہ سے کہا تھا۔ ہم جو وضو کرتے ہیں یہ سمبولک ہے کہ ہم صاف لوگ ہیں۔ مسجد میں جاتے ہیں کہ اتنے گندے وہ باتھ رومز دیکھ کے وہ کوئی صفائی نہیں، کچھ نہیں، تو ہم اوپر سے اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ اور یعنی وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی چیز کہ ہم صاف لوگ ہیں، میں وہی پھر آپ کو بتاؤں، میں نے کتاب پڑھا تھا کروسیڈرز کی، یہ جب پہلی دفعہ یورپ سے لوگ آئے اور جو مسلمانوں سے ٹاکرا ہوا ان کا، جب انہوں نے جروسلم کے اوپر واردات کی، تو وہ جو مسلمان کے اکاؤنٹ پڑھے وہ کہتے تھے کہ یہ نہاتے نہیں ہیں، ان سے بو آتی ہے، یہ ایسے، اور وہ کہتے تھے یہ بڑے صاف لوگ ہیں۔ حمام پہلی دفعہ انہوں نے زندگی میں دیکھے تھے جب وہ پہلی دفعہ آئے، تو یورپ میں تو تھا ہی نہیں ایسا۔ تو میں اب وہ الٹا ہو گیا، وہاں صفائی ہے اور ہمارا حالات برے ہیں۔ تو میں یہ دوسری چیز آپ سب سے چاہتا ہوں کہ معاشرے کے لیے، یوتھ کے لیے ضرور بات کریں صفائی کی۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے ان سے ایک دفعہ پوچھا، ایک قریش کا آدمی، اس نے کہا جی میں اب 60 سال کا ہوں، میں عادتیں نہیں بدل سکتا، میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو رہا ہے تو مجھے بھی ہونا پڑ رہا ہے، تو اب میں عادتیں نہیں بڑھ سکتا، مجھے ایک چیز بتاؤ مسلمان ہونے کی کہ میں عادتیں بھی رکھوں اور مسلمان بھی ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا سچ بولا کرو۔ دیکھیں میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ اس کے اوپر پلیز زور دیں، سچائی پہ، یوتھ پہ، بچوں پہ، سب پہ، جدھر بات کریں آپ کی پھر سے میں کہتا ہوں آواز ہے۔ یہ جو ہماری، کیونکہ پھر سے میں کانٹراسٹ بتا رہا ہوں، آپ یقین کریں جن ملکوں کو ہم کافر کہتے ہیں وہ بڑے سچے لوگ ہیں، اخبار پڑھا ہوتا ہے، ویسے کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں، وہ پیسے ڈالتے ہیں، پیسے رکھتے ہیں اور اخبار اٹھا لیتے ہیں، وہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک سچائی کا ایک پورا ایک ہمیں جہاد کرنی پڑے گی، کیونکہ بدقسمتی سے وہاں بھی ہمارے میں مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے میں یہ ویلیو جو اتنا بڑا اسلام کا ویلیو ہے، سچ یہ بھی ہم دور چلے گئے اس سے۔ اور آخر میں جو آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جی لوگوں کو ہمیشہ اتحاد، یونٹی کی بات کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ وہی مسلمان قبیلے تھے، بٹے ہوئے تھے، آپس میں لڑتے تھے، ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا تھی؟ انہوں نے ان سب قبیلوں کو اکٹھا کر دیا اور ایک قوم بنا دیا۔ ہمارے اندر یہ جو ڈویژنز ہیں، آپس میں ہم اختلاف ہوتا ہے تو وہ بندوقیں اٹھا لیتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی دوسرے کو کافر کہہ دیتا ہے۔ ویسے بھی معاشرے کے اندر یہ جو ہم آپس میں تقسیم کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ہمیں ایک عظیم قوم بننے میں۔ اور یہ ہے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
کہ لوگوں کو یونائٹ کرنا ہے. رحمت العالمین تھے, سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. وہ تو بلکہ انسانوں کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. تو یہ جو یونائٹ کرنا ہے یہ بہت بڑی ان کی سنت ہے. اور یہ پھر آپ سب کی بڑی ذمہ داری ہے کہ کیونکہ آپ کی آواز ہے, میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ جو یونائٹ کر کے اس ملک کو مضبوط کرنا. اور میں یقین آپ کو دلوا دوں, اللہ نے اس ملک کو کیا کیا نعمتیں سے نہیں بخشا. جب سے میں پرائم منسٹر بنا ہوں مجھے اور سمجھ آتی رہی ہے کہ اللہ نے اس کو کیا کیا ہمیں بخشا ہوا ہے. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے میں کیریکٹر نہیں تھا کہ اس ملک کو وہ قوم بنانا جو کہ بننا چاہیے تھا. تو یہ ایک جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, ایک جدوجہد کی ہم آغاز کرتے ہیں. یہ کوئی ایک سوئچ آن آف سے ریاست نہیں بنتی, یہ کیریکٹر بلڈنگ کی بات ہے. یہ ایک قوم جب ایک سچائی کی طرف جاتی ہے, اپنا کیریکٹر اٹھاتی ہے, اپنا ذہن چینج کرتی ہے, مائنڈ سیٹ بدلتی ہے, اپنے اندر ایک ایمان رکھتی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, کسی جھوٹے خدا کے سامنے نہیں جھکتے. اور سب سے بڑے یہ جو جھوٹے خدا ہیں یہ پیسہ ہے کیا, یہ جو لالچ ہے پیسے کی, یہ سب سے زیادہ بڑا بت ہے جس کی پوجا کرتے ہیں ہم. اور وہ جو پیسہ بنا لے پھر وہ جتنا مرضی بد کردار آدمی ہو اس کو معاشرہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. تو ایک میں انقلاب کی بات کر رہا ہوں, ذہنی انقلاب کی. اور وہ جب تک آپ سب اس میں شرکت نہیں کریں گے, اس جد و جہد کا حصہ نہیں بنیں گے, وہ اکیلا عمران خان کچھ نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ.